السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ آج کی یہ میری کہانی ایک سبق آموز اور سچی کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ ارم ایک بہت ہی نیک عورت تھی۔ ارم کے ماں باپ نے ارم کا رشتہ صدام کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ صدام پہلے تو لندن میں رہتا تھا، لیکن جب شادی ہوئی تو وہ ادھر آ کے اپنے ملک ہی شفٹ ہو گیا۔ صدام نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر پلاسٹک کی مصنوعات کا کاروبار شروع کیا۔ اس کے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہونے لگی اور کچھ ہی عرصے میں اللہ پاک نے صدام اور ارم کو ایک بیٹی سے نوازا، اور اگلے سال ہی اللہ پاک نے صدام اور ارم کو ایک دوسری بیٹی سے نوازا۔ صدام اور ارم نے اپنی بیٹیوں کے نام دانیہ اور رانیہ رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی ساری فرمائش پوری کرتے، لیکن صدام کے بھائی سے اس کی خوشیاں برداشت نہ ہوئی اور صدام کے بھائی نے اس کو ایسا دھوکہ دیا کہ سارے کاروبار کو ہڑپ لیا۔ صدام کی ساری جائیداد کو بھی ہڑپ لیا اور ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ جب صدام نے دیکھا کہ اس کے بھائی نے ہی اس کو دھوکہ دیا ہے تو اس سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور صدام کا انتقال ہو گیا۔ بیچاری ارم اپنی دونوں بیٹیوں کو لے لے کے در در پھرتی رہی، منت کرتی رہی، اپنے دیور کی منت کرتی رہی کہ ہمیں ہماری جائیداد میں سے حصہ تو دے دو، میں ان دو ننھیوں کی پرورش کروں، میں اپنی بیٹیوں کو پال سکوں۔ لیکن اس کے دیور نے ارم کی ایک بات نہ سنی۔ جب ارم کی عدت پوری ہوئی تو ارم اپنی بھائی کے گھر چلی گئی۔ آخر اس کا بھائی بھی کب تک اسے رکھتا؟ اس کے بھائی نے بھی ارم کو ٹھوکر مار ہی دی۔ ارم بیچاری محنت مزدوری کرنے لگی تاکہ اپنی بیٹیوں کا پیٹ پال سکے۔ گھر گھر جا کر لوگوں کے کپڑے دھوتی، لوگوں کی گھروں کی صفائیاں کرتی، کپڑے سلائی کرتی۔ الغرض ارم نے ہر وہ کام کیا جو اس کو آتا تھا۔ دن رات محنت کر کے اس نے اپنی بچیوں کی بہت اچھی پرورش کی اور کچھ عرصے بعد ہی اس کی بیٹیاں جوان ہونے لگیں۔ جب ارم نے دیکھا کہ اس کی بیٹیاں اب جوان ہو چکی ہیں اور ان کی شادی کی عمر ہے تو ارم نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ارم اپنے شوہر صدام کو یاد کر کے بہت روتی تھی کہ کاش صدام آج آپ میرے ساتھ ہوتے تو ہم اپنی بیٹیوں کی بہت دھوم دھام سے شادی کرتے، بہت اچھے گھر میں ان کا رشتہ کرتے، لیکن میں اکیلی مجبور بے سہارا عورت بس اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ مجھ سے جتنا بن پائے گا میں اتنے جہیز اکٹھا کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کر لوں۔ ارم کی غربت کی وجہ سے کوئی اس کے ہاں رشتہ کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دانیہ تھی تو بہت خوبصورت، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے۔ ہر کوئی لالچ ہی دیکھتا ہے، لالچ کرتا ہے، ہر کوئی مال دیکھتا ہے، مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسی طرح دانیہ سے بھی کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے لوگ آتے ضرور تھے، مگر ان کی غربت کو دیکھ کے واپس چلے جاتے تھے۔ جو دانیہ کے لیے رشتہ آیا ان لوگوں نے دانیہ کے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ ارم بھی اس بات کے لیے مان گئی، کیونکہ جو دانیہ کے لیے پہلے رشتے آتے تھے وہ ٹھکرا کے چلے جاتے تھے، اس لیے ارم نے بغیر جانچ پڑتال کے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی اور اس طریقے سے دانیہ کی شادی کر دی۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بیچاری دانیہ، اس کا شوہر اس کو دن رات پیٹتا تھا، مارتا تھا، اس کے جسم پہ نشان پڑے ہوتے تھے۔ ان نشانوں سمیت وہ اپنی ماں کے گھر آ جاتی۔ ارم بیچاری اپنی بیٹی کے زخم دیکھ کر بس اس کو صبر کرنے کی تلقین کرتی اور سمجھا بجھا کر اپنی بیٹی کو واپس اس کے شوہر کے گھر چھوڑ آتی۔ ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ جس واقعے کی وجہ سے ارم کی پوری زندگی بدل گئی۔ دانیہ کا شوہر بہت ہی زیادہ نشئی اور جواری تھا۔ نشے کی حالت میں آ کر دانیہ کو مارا کرتا تھا، اور اس رات اس نے جوئے میں دانیہ کو ہی داؤ پر لگا دیا اور دانیہ کو وہ جوئے میں ہار بیٹھا
اور گھر آ کر دانیہ کو کہنے لگا کہ میں تمہیں جوئے میں بیچ کر آ گیا ہوں، تمہیں اپنا جسم فروش کرنا ہوگا، جاؤ میرے دوستوں کے پاس جاؤ اور ان کا دل بہلاؤ۔ اب دانیہ یہ بات ماننے کو کسی طریقے سے بھی تیار نہ تھی۔ جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ دانیہ میری بات نہیں مان رہی تو دانیہ کو بری طریقے سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ دانیہ کے شوہر نے دانیہ کا گلا دبا دیا اور پھر اس کے پیٹ پر خنجر مارا اور پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا۔ تڑپ تڑپ کر دانیہ نے اپنی جان دے دی اور پھر اس کی ماں ارم کو کال کر کے کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی بہت بد چلن تھی، میں نے خود پکڑا ہے اس کو اس کے عاشق کے ساتھ، مجھ سے یہ بغیرتی برداشت نہیں ہوئی اس لیے مار دیا میں نے تمہاری بیٹی کو۔ ارم بیچاری روتی دھوتی اپنی بیٹی کے لاش کو اپنے گھر لے کے گئی اور اس کی تدفین کروا دی۔ ارم پر یہ بہت ہی گہرا صدمہ پڑا تھا۔ ارم اس صدمے کے بعد بہت زیادہ غمگین ہو گئی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور 6 ماہ بعد ایک رانیہ کا رشتہ آیا۔ اب ارم نے اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر کے رانیہ کا رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ جب رانیہ کی شادی ہوئی، رانیہ کے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی رانیہ کو زندہ جلا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ رانیہ بیچاری اپنا کنوارے پن کا ثبوت نہ دے سکی۔ ارم نے اپنی بچیوں کی بہت ہی اچھی پرورش کی تھی، لیکن پھر بھی بیچاری رانیہ اپنے کنوارے پن کا ثبوت نہ دینے کی وجہ سے شادی کی پہلی رات ہی زندہ جلا دی گئی۔ اور یہ گہرا صدمہ ارم کی روح کو چھلنی چھلنی کر گیا۔ ارم کو اتنا زیادہ صدمہ ہوا اپنی دونوں جوان بیٹیوں کی موت کا کہ وہ گہرے صدمے میں چلی گئی اور پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگی۔ گلی محلے میں جس مرد کو وہ دیکھتی اس کو مارنے کے لیے دوڑتی۔ محلے والوں نے ارم کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ پاگل خانے میں بھی جب ارم قابو میں نہ آئی تو انہوں نے ارم کو زنجیروں میں جکڑ ڈالا۔ پاگل خانے میں ارم جب کسی مرد کو دیکھتی تو اس کو مارنے کے لیے دوڑتی اور ارم صرف یہی کہتی تھی کہ آج کا مرد ہر عورت کا مجرم ہے۔ دوستو، آپ جب اپنی بیٹیوں کو بیاہنے لگیں، اپنی بیٹیوں کی جب آپ شادی کرنے لگیں تو خدارا کسی بھیڑیوں کے ہاتھوں میں اپنی بیٹیوں کو ہرگز مت دیں۔ ایسے گھر میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ کریں جو ان کو بیٹی سمجھ کے اپنائے، ورنہ آج کے دور میں انسان کے روپ میں بہت زیادہ درندے اور بھیڑیے پھر رہے ہیں۔